بیلنس شیٹ کیا ہے؟ ذرا ایک سوال کا جواب اپنے دل میں دیجیے۔ اگر آج آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کے مدرسے، مسجد یا اسکول کی کل جمع پونجی کتنی ہے، مدرسے کے پاس کتنی رقم موجود ہے، بینک میں کتنا بیلنس ہے، کتنا سامان مدرسے کی ملکیت ہے، اور اگر کوئی قرض یا واجبات ہیں تو وہ کتنے ہیں، کیا آپ چند منٹ میں ان تمام سوالات کا درست جواب دے سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو الحمدللہ، اور اگر جواب نہیں ہے تو آج کی ویڈیو خاص آپ ہی کے لیے ہیں۔ یہ ویڈیو کسی ادارے پر تنقید کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسے نظام کو سمجھنے کے لیے ہے جو ہر دینی ادارے کو مضبوط، منظم اور قابل اعتماد بنا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بیلنس شیٹ کی۔ بہت سے لوگ اس نام سے گھبرا جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ صرف بڑے بڑے تاجروں، کمپنیوں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا کام ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بیلنس شیٹ دراصل ایک آئینہ ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا آئینہ جس میں کسی بھی ادارے کی مالی حالت صاف صاف نظر آتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت ادارے کے پاس کیا کچھ موجود ہے اور اس پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آسان الفاظ میں کہیں تو بیلنس شیٹ کسی ادارے کی مالی تصویر، فائنانشیل اسنیپ شاٹ ہوتی ہے جو ایک مخصوص تاریخ پر اس کی مالی حالت کو واضح کرتی ہے۔ آئیے اسے ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک مدرسہ ہے، اس کے بینک میں 5 لاکھ روپے موجود ہیں، کیش میں 50,000 روپے ہیں، دفتر کا فرنیچر، کمپیوٹر، الماریاں، کتابیں اور زمین اور عمارت ہیں۔ یہ سب مدرسے کے اثاثے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیے، اگر کسی سپلائر کو ابھی ادائیگی باقی ہے، کسی ملازم کی تنخواہ دینی ہے یا کوئی اور واجب الادا رقم ہے تو یہ ادارے کی ذمہ داریاں ہیں۔ جب ہم ایک جگہ یہ دونوں چیزیں لکھتے ہیں کہ ادارے کے پاس کیا ہے اور ادارے پر کیا واجب ہے، تو اسی کا نام بیلنس شیٹ ہے۔ اب ایک اہم سوال، کیا بیلنس شیٹ صرف حکومت کو دکھانے کے لیے بنائی جاتی ہے؟ بالکل نہیں، یہ سب سے پہلے خود ادارے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انتظامیہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ادارہ مالی طور پر کس حالت میں ہے، کہیں غیر ضروری اخراجات تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ریکارڈ میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں مستقبل کے لیے مالی منصوبہ بندی کی ضرورت تو نہیں ہے، اور جب حساب واضح ہوتا ہے تو فیصلے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ امانت کی حفاظت کی جائے، معاملات میں دیانتداری اختیار کی جائے اور حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں۔ چندے کی رقم، زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سب امانتیں ہیں، اور امانت کی حفاظت صرف نیت سے نہیں بلکہ صحیح نظام سے بھی ہوتی ہے۔ بیلنس شیٹ اسی مضبوط نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اگر حساب صاف ہے تو بیلنس شیٹ کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، حساب صاف ہونا اور حساب منظم ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے تمام اخراجات درست ہوں، لیکن اگر وہ منظم انداز میں درج نہیں کیے گئے تو ضرورت پڑنے پر انہیں ثابت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بیلنس شیٹ صرف ایک کاغذ نہیں بلکہ ادارے کی مالی ساکھ کی علامت ہے۔ یہ عوام کے اعتماد کو بھی مضبوط کرتی ہے، آڈٹ کو بھی آسان بناتی ہے اور انتظامیہ کو بھی ہر وقت اپنی مالی حالت سے باخبر رکھتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر سال اپنی بیلنس شیٹ کو ضرور بنائیں۔ کون سے مہینے سے کتنے مہینے کی کب کیسے بنتی ہے، یہ تمام تفصیلات ہم آئندہ ویڈیو میں بتائیں گے۔ صرف اتنا یاد رکھیں کہ بیلنس شیٹ ضرور بنائیں
چاہے سی اے سے بنوائیں یا پہلے خود بنائیں اس کے بعد سی اے کے پاس پہنچیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے آئندہ ویڈیو میں کہ سی اے سے بنوائیں تو کون سی بیلنس شیٹ بنوائیں۔ آخر میں یہ بات دل سے عرض کرنا چاہوں گا، ہماری یہ پوری سیریز کسی پر اعتراض کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ کسی ادارے کو کمزور ثابت کرنے کے لیے، بلکہ ہمارے مدارس، مساجد، مکاتب اور اسلامک اسکول اتنے مضبوط نظام کے ساتھ چلیں کہ ہر دیکھنے والا ان کی دیانت، شفافیت اور بہترین انتظام کی گواہی دے۔ اگر ہم آج مضبوط مالی نظام قائم کر لیں تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی اس اعتماد کے ساتھ اس امانت کو آگے بڑھائیں گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم سوال کا جواب دیں گے، کیا بیلنس شیٹ صرف سال کے آخر میں بنتی ہے یا اس کی تیاری پورے سال جاری رہتی ہے؟ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ بیلنس شیٹ بنانے کے لیے کن کن رجسٹروں اور ریکارڈ کا درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس سلسلے کے ساتھ ضرور جڑے رہیے۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے اپنے منتظمین، ٹرسٹی حضرات اور حسابات دیکھنے والے ذمہ داران تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی ادارے کے مالی نظام کو مزید مضبوط بنانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن انتظام کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔